السلام علیکم۔ آج ہم آکسفورڈ ماڈرن انگلش بک 7 کا چیپٹر ہے لائٹ ان دا نائٹ، وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ایز آلویز میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ نکال کے رکھیں، تاکہ جب میں ڈسکس کر رہا ہوں تو ہمارا پرائم مقصد یہ ہے کہ اس چیپٹر کو ہم سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، لکھا ہوا یہ کلیئر ہارسبرگ کا ہے۔ کلیئر ہارسبرگ جو ہے وہ نکولس ہارسبرگ کی آئی تھنک بیٹی ہیں، جنہوں نے کتاب بنائی ہے۔ تو جو کتاب بناتے ہیں وہ کچھ چیپٹرز لیتے ہیں بڑے مشہور مشہور آتھرس کا، اور کچھ فلنگ کے لیے اپنے ہاتھ سے لکھ کے بھی ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مزید میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ لائٹ ان دا نائٹ، رات کے وقت کی روشنی۔ لندن از اے میجر کیپٹل سٹی۔ لندن ایک جو کیپٹل سٹیز ہیں پوری دنیا کے، ان میں سے بڑا کیپٹل سٹی ہے۔ جو مختلف دنیا میں ممالک ہیں ان کے جو دارالخلافے ہیں، ان میں سے لندن ایک میجر دارالخلافہ، یعنی ایک بڑا مشہور اہم دارالخلافہ ہے۔ ایٹ نائٹ اٹ گلوز برائٹلی لائک موسٹ ماڈرن سٹیز۔ رات کو یہ ایسے ہی چمک رہا ہوتا ہے، ایسے ہی روشن ہوتا ہے جیسے کہ اکثر جدید شہر روشن ہوتے ہیں۔ بفور دا 1700s لندن واز مچ اسمالر دین اٹ از ناؤ۔ 1700 سے پہلے، یہ جو سن ہے 1700 سے پہلے، لندن جو ہے وہ آج کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا۔ ظاہر ہے سارے ہی شہر چھوٹے تھے آج کے مقابلے میں جیسے آج ہیں۔ On cloudless moonlit nights, people would take advantage of the moonlight and go out to socialize. ایسی راتوں میں جن میں کہ بادل نہیں ہوتے تھے اور چاند کی روشنی موجود ہوتی تھی، چاندنی موجود ہوتی تھی، بنا بادل کے چاندنی والی راتیں، پیپل وڈ ٹیک ایڈوانٹیج، لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، آف دا مون لائٹ، چاندنی کا، اینڈ گو آؤٹ ٹو سوشلائز، اور جاتے تھے باہر سوشلائز کرنے کے لیے، یعنی ایک دوسرے سے ملنے کے لیے۔ لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، سوشلائز کرنا، ملنا جلنا۔ بٹ نائٹ ٹائم ان دا سٹی کوڈ بی ڈینجرس، لیکن رات کا وقت شہر میں کچھ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ یو کوڈ ٹرپ، آپ کسی چیز میں اٹک سکتے ہیں، فال، گر سکتے ہیں، انجر یور سیلف، اور اپنے آپ کو زخمی کر سکتے ہیں۔ اف یو فیل ان دا ریور، اور اگر آپ دریا میں گر گئے، یو کوڈ ڈراؤن، آپ تو ڈوب بھی سکتے ہیں، ڈراؤن کا مطلب ڈوبنا۔ یو کوڈ بی اٹیکڈ اور رابڈ بائی کریمنلز، آپ پہ حملہ ہو سکتا ہے، آپ راب کیے جا سکتے ہیں، یعنی آپ سے چیزیں چھینی جا سکتی ہیں زبردستی، بائی کریمنلز یعنی جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھوں۔ ہو رومڈ دا اسٹریٹس، جو پھرتے رہتے تھے رات کے وقت ان سڑکوں پہ۔ یہاں رات کے وقت لکھا نہیں ہے لیکن ہم ازیوم کر رہے ہیں رات کی ہی بات ہو رہی ہے نا۔ تو وہ پھرتے رہتے تھے سڑکوں پہ، ایسے جو بدماش لوگ ہوتے تھے، کریمنلز ہوتے تھے، تو وہ آپ کو لوٹ سکتے ہیں یا لوٹ سکتے تھے۔ یو کوڈ ایزیلی گیٹ لاسٹ، اور آپ کھو بھی سکتے تھے نا، مطلب ایسا تھا کہ رات کا وقت ہے، بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا، صرف چاند کی روشنی سے چل رہے ہیں، اور چاند کی روشنی غائب ہو گئی تو بالکل اتنا اندھیرا ہو جاتا تھا کہ اور اگر آپ بات کر رہے ہیں لندن کی، تو لندن میں تو بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب رات کے وقت بادل صحیح سے چھائے ہوئے ہوں تو پھر صحیح سے اندھیرا ہوتا ہے، اگر کوئی اور روشنی نہیں ہے تو۔ If people wanted to go out at night، اگر لوگ رات کے وقت جانا چاہتے تھے، they would have to carry a burning torch، تو وہ ان کو اٹھانی پڑتی تھی ایک جلتی ہوئی مشل۔ ٹارچ یہاں پہ مشل ہے چونکہ جل رہی ہے، ورنہ آج کل کی ٹارچ کیا ہے، جو کہ ٹارچ الیکٹرک ٹارچ ہوتی ہے، اور لیمپ، یا پھر ان کو لیمپ اٹھانا پڑتا تھا۔ اور if they were rich enough pay someone else to carry it، اور اگر وہ مناسب امیر ہوتے تھے تو وہ کسی کو پیسے دے کر یہ کام کرواتے تھے کہ ہمارے ساتھ ٹارچ اٹھا کے چلو، مشل اٹھا کے ہمارے ساتھ چلو، یا لیمپ اٹھا کے ہمارے ساتھ چلو، یا لینٹرن اٹھا کے ہمارے ساتھ چلا جائے، تو ان کے نوکر وغیرہ اٹھاتے تھے۔ There were many link boys who would, for a small fee, hold a burning torch or lamp ahead of people so that they could see the way through the dark streets۔ بہت سے ایسے لنک بوائز ہوتے تھے، ایسے لڑکے ہوتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں آپ کی مدد کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، فار اے اسمال فی، تھوڑے سے پیسے لے کے، ہولڈ اے برننگ ٹارچ، ایک جلتی مشل پکڑ کے یا لیمپ پکڑ کے لوگوں سے آگے چلتے تھے، اہیڈ آف پیپل، لوگوں سے آگے چلتے تھے، سو دے کوڈ سی دا وے تھرو دا ڈارک اسٹریٹ، تاکہ وہ راستہ دیکھ سکیں اندھیری سڑکوں پہ۔
Some of these link boys were dishonest. इनमें से जो लिंक बॉयज़ होते थे, यहाँ से वहाँ पहुँचाने वाले लड़के होते थे, इनमें से कुछ ज़रा डिसऑनेस्ट भी होते थे, कुछ ऐसे भी होते थे जो ज़रा कुछ दो नंबरी करते थे. ठीक है जी. And would rob the people who had employed them and then run off and leave them in the dark. तो वो क्या करते थे, वो रॉब कर लेते थे, वो लूट लेते थे लोगों को जिन्होंने कि उनको एम्प्लॉय जिन्होंने उनको हायर किया होता था, जिन्होंने उनको पैसे दिए होते थे कि साथ चलो, चंद पैसे दिए होते थे तो वो उनको लूट लेते थे एंड देन रन ऑफ, और फिर भाग जाते थे एंड लीव देम इन द डार्क, और फिर उनको अंधेरे में छोड़ जाते थे इन लोगों को. By the early 1700s, busy streets like London and Paris had street lamps in some areas. 1700 के शुरू के सालों में जो ज़्यादा मसरूफ़ शहर थे, बड़े बड़े शहर थे जैसे कि लंदन और पेरिस, उनमें थे स्ट्रीट लैम्प्स. उनके ऊपर सड़कों पे लैम्प्स लगाने शुरू कर दिए गए थे कुछ एरियाज़ में. इन पेरिस which had street lamps before London, पेरिस जहाँ पे कि लंदन से पहले स्ट्रीट लैम्प्स पहुँच गए थे. The first street lamps were actually lights placed in the windows of houses. शुरू में जो स्ट्रीट लैम्प्स बनाए गए थे वो क्या थे कि जो सड़क के किनारे घर होते थे उनकी खिड़कियों के अंदर लैम्प्स रख दिए जाते थे ताकि उनकी खिड़कियों से रोशनी छन छन के सड़क के ऊपर आए. Police enforced a law that said every house had to have a lamp burning in the window all night long. पुलिस ने लागू किया, नाफिज किया एक कानून के जो कहता था कि हर घर के अंदर एक लैंप जलता हुआ होना चाहिए उसकी खिड़की में पूरी सारी रात. ठीक है, ये खिड़की कौन सी खिड़की होगी? वो खिड़की जो कि बाहर की तरफ खुलती है ताकि सड़क या गली रोशन रहे. If the lamp went out, people would have to get up to relight it or face being fined. अगर लैंप बुझ जाता था, अगर went out बुझ जाता था तो लोगों को रात में उठना पड़ता था ताकि दोबारा जलाएं इसको, relight it, या फिर फेस करें फाइन्स, या फिर उनको फाइन हो जाती थी. ठीक है जी. Some people started to offer their service as lamp lighters. कुछ लोगों ने काम शुरू कर दिया कि अपनी खिदमात देना शुरू कर दी लैंप लाइटर्स के तौर पे, यानी लैंप जलाने वाले लोगों के तौर पे. ठीक है. In return for payment, lamp lighters would put up a lamp outside the house and make sure it was lit. अच्छा, कुछ पैसे लिया करते थे वो, जैसे पूरे महल्ले से 10-10 रुपये जमा कर लिए, 20-20 रुपये जमा कर लिए, थोड़े से पैसे जमा कर लिए, और लैंप लाइटर्स वुड पुट अप अ लैम्प, वो जला के रखते थे एक लैम्प को आउटसाइड दी हाउस, घर के बाहर, एंड मेक श्योर इट वॉज इट, और इस बात को यकीनी बनाते थे कि वो जलता रहे. कुछ पैसे लेते थे. द स्ट्रीट लैम्प्स रीअश्योर्ड पीपल एंड मेड देम फील सेफर. तो स्ट्रीट लैम्प्स जो हैं लोगों को थोड़ा सा उन्होंने तस्कीन देते थे, तसल्ली दिलाते थे कि हाँ अभी कोई मसला नहीं है, रोशनी है. एंड मेड देम फील सेफर, और उनको थोड़ा सा सेफ महसूस होता था. द अथॉरिटीज़ रियलाइज द बेनिफिट. लोगों जो हुकूमत के इदारे थे, जो अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया, उन्होंने महसूस किया कि जो बेनिफिट्स हैं दे बॉट, जो बेनिफिट्स वो लेके आए, जो फ़ायदे उनकी वजह से आए उन स्ट्रीट लैम्प्स की वजह से, एंड टुक ओवर द इंस्टॉलेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ देम. तो इन फ़ायदों को देखते हुए हुकूमतों ने क्या किया, अथॉरिटीज़ ने क्या किया कि उनकी इंस्टॉलेशन और उनकी मेंटेनेंस का काम खुद ले लिया. टुक ओवर, उसको उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी बना लिया, ख़ुद से ले लिया. ठीक है, टुक ओवर किसी चीज़ को दूसरों के हाथ से लेके अपनी ज़िम्मेदारी में ले लेना. ऑल ओवर यूरोप द यूज़ ऑफ लैम्प पोस्ट्स ग्रू. लैम्प पोस्ट्स वो जो खंबे होते हैं जिनके ऊपर के लैम्प लगाए जाते हैं, देखिए यहाँ तस्वीरें बनी हुई हैं लैम्प पोस्ट की. तो पूरे यूरोप में जो बहुत सारे मुल्क हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, तो वहाँ पे जो है वो लैम्प पोस्ट का इस्तेमाल बढ़ गया. इन 1700s लंदन ग्रू रैपिडली. 1700 के आगे जैसे साल गुजरना शुरू हुए तो लंदन बड़ी तेज़ी से ग्रो हुआ, बड़ी तेज़ी से फैला, एंड बिकेम द वर्ल्ड्स सेंटर ऑफ ट्रेड, और दुनिया का तिजारत का हब बन गया, तिजारत का मरकज़ बन गया. वर्ल्ड सेंटर ऑफ ट्रेड, तिजारत का मरकज़ बना. मैन्युफैक्चरिंग एंड फैशन, और मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ बना, यानी सनत का मरकज़ बना, और फैशन और मुख्तलिफ जो ट्रेंड्स चलते हैं कपड़ों के मामले में और दूसरी चीज़ों के मामले में, उनका भी मरकज़ बन गया. बिज़नेस बिकेम इम्पॉर्टेंट. बिज़नेस यहाँ पे बड़ा कामयाब हो गया और बड़ा अहम हो गया. एंड लाइट्स वर नीडेड टू कीप द सिटी वर्किंग, और रोशनियों की ज़रूरत पड़ गई शहर को चलता रखने के लिए. एंड एंटरटेनिंग इन द नाइट, और
ایسا شہر رکھنے کے لیے کہ جس میں مزہ آئے نا, تھوڑا تفریح بھی رہے رات کے وقت. بائی دا لیٹ 1700 کے آخر کے سالوں میں لنڈن had so many street lamps that visitors of the city were amazed by them. اتنے اسٹریٹ لیمپس ہو گئے تھے لندن میں کہ وہاں پہ جو شہر میں لوگ آتے تھے وزٹ کرنے کے لیے وہ امیز ہو جاتے تھے, حیران رہ جاتے تھے. The lamps were fueled by wax or oil that gave off an unpleasant smell or often dripped. لیمپس جو تھے ان کی جو فیول ہوتی تھی, ان کے جو اندر تیل ہوتا تھا یا ان کو جلانے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی تھی وہ یا تو ویکس ہوتا تھا یا تیل ہوتا تھا. ویکس یعنی موم ہوتا تھا یا تیل ہوتا تھا, جس میں سے نکلتی تھی, دیٹ گیو اف, جس میں سے نکلتی تھی این انپلیزنٹ اسمیل, ایک ناپسندیدہ سی خوشبو, ایک بدبو سی آتی تھی. اینڈ آفن ڈرپڈ, اور وہ ٹپکتے بھی تھے نا, جب آپ دیکھتے ہیں موم جلاتے ہیں تو اس میں ٹپکتا رہتا. مینی پیپل ور امپلائڈ ایز لیمپ لائٹرز بیکاز ایچ لیمپ ہیڈ ٹو بی لٹ بائی ہینڈ ایوری ایوننگ. بہت لوگوں کو ہائر کرنا پڑا لیمپ لائٹرز کے طور پہ, کیونکہ ہر لیمپ کو ہر شام کو اپنے ہاتھوں سے جلانا پڑتا تھا لوگوں کو. ون جرمن ٹورسٹ وزٹنگ لندن ان 1700s wrote in his diary, ایک جرمن ٹورسٹ جو کہ 1700 میں لندن وزٹ کر رہا تھا, اس نے اپنی ڈائری میں لکھا, as it was quite dark, جیسے کہ کافی اندھیرا چونکہ ہو گیا تھا, when I came back the first evening I was astonished at the admirable manner in which the streets are lighted up. کافی اندھیرا چونکہ ہو گیا تھا تو پھر میں نے جب باہر آیا, when I came back the first evening, جب میں پہلی شام کو باہر نکلا یا واپس آیا, کہیں گئے ہوئے تھے وہاں سے, تو میں حیران رہ گیا واپسی کے راستے پہ, میں حیران رہ گیا جو بڑا ہی قابل تحسین کام کیا تھا, جس قابل تحسین انداز سے, ایڈمیریبل مینر, قابل تحسین انداز سے جو کام ہو رہا تھا, ان وچ اسٹریٹس آر لائٹڈ اپ, جیسے کہ سڑکوں کو روشن کیا جا رہا ہے. تو سڑکوں کو روشن کیے جانے والا کام بڑا قابل تحسین تھا, اس کو دیکھ کے میں حیران رہ گیا. یعنی بہت ہی اچھے طریقے سے, بہت اچھی مینجمنٹ کے ساتھ, بہت ہی ایفیشینٹلی لوگ یہ کام کر رہے ہوتے تھے. The bright lamps made the city seem exciting and lively. اب سوچیں نا, ایک ایسا شہر ہے جو مکمل اندھیرا ہے. اب ہمارے لیے بڑا مشکل ہے یہ سوچنا مکمل اندھیرا کیسا ہوتا ہوگا. تو جب کبھی بلیک آؤٹس ہوتے ہیں یا کبھی لائٹ ایسی چلی جاتی ہے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ٹرپ ہو جاتے ہیں, کوئی بڑے بڑے فیڈرز یا پیچھے سے مین لائنز کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں, تو ایک دم سے شہر کچھ لمحے کے لیے پوری اندھیرے میں جاتا ہے. اچھا, ہمارے یہاں چونکہ یو پی ایس ہے یا جنریٹرز ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ فوراً ہی لائٹ دوسری آ جاتی ہے, تو ہم گلی میں نکل کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر بھی اچھا خاصی روشنی دکھ رہی ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی لائٹ جاتی ہے, اگر اسی وقت آپ دیکھیں جس وقت کے فوراً لائٹس کنورٹ نہیں ہوتی, جنریٹرز نہیں چلے ہوتے, تو اتنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح اندازہ ہو جاتا ہے کہ اوہو یہ تو ٹھیک ٹھاک اندھیرا ہے. عام راتوں میں ہمیں اندھیرا دیکھنے کو نہیں ملتا. اور دوسرا طریقہ ہے اندھیرا دیکھنے کا کہ آپ گاؤں اور دیہاتوں میں چلے جائیں جہاں ابھی بجلی صحیح سے نہیں آئی ہے, تو وہاں جب رات ہوتی ہے نا, تو ایسی رات ہوتی ہے کہ بس آپ کو بہت مشکل ہو جاتی ہے اگر آپ نکلنے کا سوچیں باہر, تو کیونکہ بالکل کچھ بھی نہیں دکھتا اگر آسمان پہ تارے یا آسمان پہ چاند نہ ہو تو. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دینا, تو ایسا ہوتا ہے کچھ. تو اب جب وہاں پہ ایسے ماحول میں اچانک سے, خاص طور پہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لندن کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں تو سال میں زیادہ تر مہینوں میں بادل ہی رہتے تھے, تو وہاں پہ تو چاند نکلتا بھی کم تھا, تو ان کو تو بہت زیادہ اس بات کی عادت تھی کہ بہت اندھیرا ہوتا ہے بھائی. تو ایسے شہروں میں جو یہ روشن لیمپس چلتے تھے تو اس سے شہر بڑا ایکسائٹنگ, بڑا لائیولی, بہت زندہ دکھنے لگتا تھا کہ بڑا مزہ آنے والا ہے, راتوں کو بھی مزہ آئے گا بھائی, یہاں پہ تو نکل سکتے ہیں. The lamps are so near each other that even on the most ordinary and common nights the city has the appearance of a festive illumination. اور لیمپ اس نے لکھا, اس رائٹر نے جو اس وقت جس کی بات پیچھے ہو رہی تھی جرمن ٹورسٹ نے, کہ جو لیمپس ہیں وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب لگائے گئے ہیں, یعنی کنجوسی نہیں کی گئی کہ دور لگایا جائے, اتنے قریب ہیں کہ نارمل سی رات بھی ہو نا, کوئی آپ کو کوئی فیسٹیول نہ ہو, کوئی بڑا تہوار نہیں ہو, نارمل عام سی رات ہے اور کامن سی رات ہے, تب بھی ایسا لگتا ہے کہ شہر جو ہے وہ کوئی فیسٹیول ایلومینیشن ہے, یعنی شہر میں کسی تہوار کی وجہ سے چراغاں کیا ہوا ہے. ایلومینیشن, چراغاں کرنا, روشن کرنا. The lamplighters quickly became an important and valued part of society. Lamplighters بہت جلدی بہت اہم بھی بن گئے اور ان کی بڑی ویلیو ہونے لگی سوسائٹی میں. This was because
they often became a key figure in their communities, کیونکہ وہ اپنی کمیونٹی میں کی فگر یعنی ایک اہم شخصیت کے طور پہ جانے لگے. جیسے کہ ایک زمانے میں میں نے بتایا بھی تھا کہ ایک اور کسی ویڈیو میں کہ ایک زمانے میں ڈاکیا یا پوسٹ مین جو ہے اس کی بڑی ویلیو ہوتی تھی, کیونکہ گھر گھر جاتا تھا, خط ڈیلیور کرتا تھا. بہت سے لوگوں کو لکھنا نہیں آتا تھا تو ان کے خط وہ لکھ کے دیا کرتا تھا. خبریں پہنچانا, پیسے پہنچانا, یہ سارے کام ڈاکیے کے ہوتے تھے. اب وہ حیثیت نہیں رہی ڈاکیے کی, لیکن اس زمانے میں اپنے علاقے کا ڈاکیا اپنے سب لوگ اس کو جانتے تھے. ایسے ہی جو ہے وہ یہ لوگ ہوا کرتے تھے لیمپ لائٹرس, کہ ان کو علاقے کے لوگ سب جانتے تھے اور بڑا ریگارڈ کرتے تھے, سلام دعا کرتے تھے یا چلتے پھرتے. دے وڈ واک دا سیم روٹ ٹوائس اے ڈے, وہ اسی راستے پہ, ایک ہی راستے پہ دن میں 2 دفعہ جاتے تھے. ایز دے چیکڈ, کلینڈ فکسڈ لٹ اور پٹ آؤٹ دا لائٹس, وہ جو ہے وہ لائٹس کو دیکھتے تھے, چیک کرتے تھے, صاف کرتے تھے, ٹھیک کرتے تھے, جلاتے تھے یا بجھاتے تھے. ظاہر ہے اگر صبح ہو گئی ہے اور صبح کی روشنی ہونے والی ہے تو اس پر وہ بجھاتے ہوئے آتے تھے کہ ضائع نہ ہو تیل یا چیزیں. دے وڈ نوٹس واٹ واز گوئنگ آن اراؤنڈ دیم, اور وہ بڑا خیال رکھتے تھے, دیکھتے رہتے تھے کہ ان کے آس پاس کیا چل رہا ہے. مینی لیمپ لائٹرز ہیلپ ٹو میک دیئر روٹس سیفر, تو وہ یہ بھی خیال رکھتے تھے کوئی ہمارے علاقے میں, ہماری گلیوں میں کوئی ڈاکو شاکو تو نہیں آئے ہوئے ہیں, کوئی لٹیرے تو نہیں گھوم رہے ہیں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا ہے. تو ان کی وجہ سے, کافی لیمپ لائٹرز کی وجہ سے وہ مدد کی انہوں نے اس بات میں کہ جو راستے تھے وہ سیف ہو جائیں, روٹس راستے محفوظ ہو جائیں. دیئر جاب ریکوائرڈ انرجی, اسٹرینتھ, ایجلٹی اینڈ ریلائبلٹی, ان کی جاب میں ریکوائرمنٹ تھی, ان کے کام میں بہت ضروری تھا کہ ان کے اندر انرجی ہو, بہت اسٹرینتھ ہو, طاقت ہو, ایجلٹی ہو, بہت پھرتی ہو, اور ریلائبلٹی ہو, یعنی وہ ہر دفعہ موجود ہو, یعنی کہ کبھی آئے کبھی نہیں آئے. ریلائبلٹی کا مطلب ہے جس کے اوپر آپ ڈپینڈ کر سکتے ہوں, جو ہر دفعہ موجود ہو کام کو سر انجام دینے کے لیے. تو ایجلٹی اور اسٹرینتھ کیوں چاہیے تھی بھائی؟ کھمبوں کے اوپر چڑھنا, اچھا کھمبوں کے اوپر چڑھنا آسان نہیں ہے, تو اوپر چڑھنے کے لیے ان کے پاس اپنی خاص قسم کی سیڑھی ہوتی تھی, تو وہ ہر وقت اٹھائے پھرنا, کیونکہ اگر وہ ایسے کھمبے بنا دیں جس پہ کوئی بھی چڑھ جائے تو کوئی بھی چڑھ کے لیمپ چرا لے, کوئی بھی چڑھ کے لیمپ بجھا دے, یا بچے جو ہیں اس میں چھیڑ چھاڑ شروع کر دیں. تو لیمپ ایسے بنائے جاتے تھے کہ ان تک پہنچنا ہر عام انسان کے لیے پاسبل نہیں تھا. تو لیمپ لائٹرس کے پاس کچھ اکوپمنٹ ہوتی تھی یا کچھ بہت پھرتیلے ہوتے تھے, وہ اوپر چڑھ کے اس کو کام کیا کرتے تھے اپنے. تو ان کو یہ ایجلٹی, اسٹرینتھ, پھرتی, طاقت, انرجی, یہ چیزیں چاہیے تھیں. دے ہیڈ ٹو کیپ دا لائٹس کلین, ان کو لائٹس کو صاف رکھنا ہوتا تھا. جو اس کا شیشہ ہوتا تھا نا, شیشے میں سے روشنی چھلک کے آ رہی ہے, جیسے میں نے بتایا لندن میں تو بارش ہوتی رہتی تھی ہر وقت, یا ابھی بھی ہوتی رہتی ہے. تو ظاہر ہے لیمپ کو کھلے میں نہیں رکھ سکتے, اس کو کسی شیشے کے اندر بند کر کے رکھنا ہے, تو لیمپ کے دھوئیں سے شیشہ کالا کالا سا ہو جائے گا, تو اس کو صاف رکھنا ہر وقت. میک شیور دا وکس ور ٹrimmed ٹو دا رائٹ لینتھ. وک کیا ہوتی ہے؟ جو موم بتی کے اندر جو بتی ہوتی ہے, یا چراغ میں جو بتی ہوتی ہے, وہ بتی اگر بہت بڑی ہو جائے نا جل جل کے, تو وہ ایک طرف لٹک جاتی ہے, اس کی روشنی عجیب بیکار ہو جاتی ہے. تو اس کو کم کرنا, اب بہت ہی چھوٹی سی بتی ہو تو پھر وہ صحیح جلتی نہیں ہے, تو مناسب سائز کی بتی ہو, چیک کرتے رہنا, رائٹ لینتھ, صحیح لمبائی والی بتی ہو. لائٹ ٹینس آف لیمپس ان دا ایوننگ, 10 لیمپس جلانا شام میں, اینڈ پٹ دیم آؤٹ اگین, اور پھر دوبارہ ان کو بجھانا, پٹ دیم آؤٹ, بجھا دینا, ان دا مارننگ, صبح کے وقت. مینی لیمپ لائٹرز آر پلیز ٹو بی گارجینس ان دیئر کمیونٹیز, بہت سے لیمپ لائٹرز بہت خوش ہوتے تھے اس بارے میں کہ ہم محافظ ہیں اپنی کمیونٹیز, اپنے علاقوں کے. اینڈ آفن دا جاب وڈ بی پاسڈ آن فرام پیرنٹ ٹو چائلڈ, اور یہ ایک ایسا کام بن گیا تھا آہستہ آہستہ کہ نسلی طور پہ چلتا تھا. جی میرے نسل در نسل کام چل رہا ہے, میرے ابا بھی لیمپ لائٹر تھے اور میں بھی لیمپ لائٹر ہوں, میرے ابا کو بھی پورا علاقہ جانتا تھا اور مجھے بھی پورا علاقہ جانتا ہے. The lamp posts of London were designed with a bar sticking out on either side of the top, so that the lamp lighter could safely rest his ladder on them. کچھ ایسے بنایا جاتا تھا کہ اس کے جو ٹاپ تھا, یہ انہوں نے نہیں دکھایا ویسا ہے, حالانکہ ایسا کہ اس کے دونوں طرف ایسا کچھ ایک ڈنڈا سا نکلا ہوا ہوتا تھا, کیونکہ اگر یہ گول ہوتا ہے نا تو گول پہ اگر سیڑھی رکھیں گے نا تو گھوم جائے گی, تو سیڑھی ٹکانے کے لیے اوپر ایک بار سی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں دکھائی وہ بار. سو ڈیزائن ود اے بار اسٹیکنگ آؤٹ آن آئدر سائڈ یعنی دونوں طرف سے وہ نکلی ہوئی ہوتی تھی, ایک بار آن دا ٹاپ, اوپر کی طرف سے. سو دا لیمپ لائٹر کوڈ سیفلی ریسٹ ہز لیڈر آن دیم, تاکہ وہ آسانی سے اپنی لیڈر یعنی اپنی سیڑھی, لکڑی کی سیڑھی کو اس کے ساتھ لگا سکے, ٹکا سکے. لیمپ لائٹرز مووڈ کوئکلی, لیمپ لائٹرز بڑی تیزی سے حرکت کرتے تھے. کیرنگ دیئر لیڈرز, اپنی سیڑھیاں اٹھائے ہوئے, اینڈ گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن اٹ ہنڈریڈز آف ٹائمز اے ڈے, اور ان سیڑھیوں پہ اوپر نیچے چڑھا کرتے تھے سینکڑوں دفعہ دن میں. The lamp post were decorated with the royal crest. اچھا, royal crest کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی آفیشیلی کوئی
بادشاہ ہو یا کوئی لارڈ ہو یا کوئی بھی ایسا شخص جس کی کوئی ایسی کمپنی ہو جو کہ خاص مشہور ہو، ان کا ایک ایمبلم ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارے نشان ہیں. اب کسی کے نشانوں میں شیر بنا ہوتا ہے، کسی کے نشان کے طور پہ ہرن بنا ہوتا ہے، کسی میں بلی بنی ہوتی ہے، کسی میں کتا بنا ہوتا ہے، کسی میں ہاتھی بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، جھنڈا نہیں ہے، جھنڈے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک رائل جس زمانے میں بادشاہت تھی اس زمانے میں عام رواج تھا کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنی ایک کریسٹ بھی بناتا تھا، اپنا ایک سمبل بھی بناتا تھا. ایک جھنڈا ہوتا تھا اور ایک سمبل ہوتا تھا، تو سمبل جو ہے وہ کریسٹ کہلاتا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ پرانی بات ہے. ٹھیک ہے، جب بادشاہت کا زمانہ تھا اس وقت زیادہ ہوتا تھا، لیکن ابھی بھی ہیں بہت سے ملکوں کی کریسٹ وغیرہ ہیں، کیونکہ بہت سے ملکوں میں ابھی بھی، حالانکہ ملک تو ڈیموکریٹکلی چل رہا ہے لیکن بادشاہ ابھی بھی موجود ہیں. جیسے انگلینڈ میں ابھی بھی کوئین موجود ہیں. دی لیمپ پوسٹ ور ڈیکوریٹڈ ود رائل کریسٹ. تو وہ جو ان کے اوپر جو ڈیکوریشن کے لیے، سجانے کے لیے نشان جو بنائے جاتے تھے وہ لوہے کے ہوتے تھے عام طور پہ لیمپ پوسٹ. تو ان کے اوپر جو شاہی کریسٹ، شاہی نشانات ہوتے تھے وہ لگائے جاتے تھے. اینڈ ور لکڈ آفٹر کیئرفلی بائی دا لیمپ لائٹرز. اور ان کو بہت خیال رکھا جاتا تھا لیمپ پوسٹ کا. لیمپ لائٹرز جو تھے بہت خیال رکھتے تھے. وین گیس لیمپ اسٹارٹیڈ ٹو بی یوزڈ فرام 1805 آن ورڈز. 1805 میں ان لیمپس کے اندر گیس پہنچا دی گئی. ٹھیک ہے، ابھی بجلی نہیں آئی تھی تو گیس پہنچائی گئی. اب جو موم اور تیل تھا وہ روزانہ خیال رکھنے کے بجائے آسانی کیا ہو گئی، گیس پہنچا دی گئی. گیس تو آٹومیٹکلی سب لیمپس میں ایک ساتھ پہنچائی جا سکتی ہے پائپ لائنس کے ذریعے. وین گیس لیمپ اسٹارٹیڈ ٹو بی یوزڈ. جب گیس لیمپ کا استعمال شروع ہوا 1805 میں اور اس کے بعد سے دے چینج دا ورک آف دا لیمپ لائٹرس. اس کی وجہ سے لیمپ لائٹرس کا کام بدل گیا. گیس لیمپس ور مچ کوئکر ٹو لائٹ. گیس لیمپس کو جلانا بہت آسان تھا. اینڈ ڈیڈنٹ، بہت جلدی جل جاتے تھے. اینڈ ڈیڈنٹ ریکوائر لاٹس آف ورک لائک دا آئل لیمپس. ان میں بہت زیادہ کام نہیں ہوتا تھا. ڈیڈنٹ ریکوائر لاٹس آف ورک، بہت زیادہ کام نہیں چاہیے ہوتا تھا جیسے کہ آئل لیمپس میں چاہیے ہوتا تھا. سچ ایز چینجنگ دا اسمیلی آئل، کہ آئل چینج کرنا بار بار. ٹھیک ہے، ریپلیسنگ اینڈ ٹریمنگ وکس. جو وکس یعنی جیسے میں نے بتایا تھا بتیاں ہیں ان کو چینج کرنا یا ان کو کاٹتے رہنا. سم آف دا لیمپ لائٹرز فیلٹ دیئر جاب وازنٹ دا سیم اینی مور. تو کچھ لیمپ لائٹرز کو آہستہ آہستہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ اب ان کا کام ویسا نہیں رہا، وہ مشکلات نہیں ہیں، وہ ایڈونچر نہیں ہے کام میں جیسے پہلے ہوتا تھا. چارلز ڈکنز کیپچرڈ دس فیلنگ ان دا اسٹوری دی لیمپ لائٹرز. چارلز ڈکن نے ایک بڑی مشہور کہانی لکھی، بہت مشہور آتھر ہے، جیسے کہ اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ وہ لندن میں غربت سے نکلا ہوا ایک ایسا رائٹر ہے جس کی لکھی ہوئی کہانیاں بہت مشہور ہوئیں کیونکہ اس نے غربت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، خود اس نے آبزرو کیا چیزوں کو، اصل زندگی دیکھی ہے، غریب زندگی کیسی ہوتی ہے. تو جب اس نے لکھا نا تو پھر اس کا لکھا ہوا بہت حقیقت سے قریب تھا تو لوگوں میں بہت مشہور ہوا. تو اس کی ایک کہانی جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ لیمپ لائٹرس تھی، اس میں بڑا ذکر کیا اس نے ان کے بارے میں. وین ون کریکٹر ٹاکس اباؤٹ دا چینج فرام آئل ٹو گیس لیمپس. جس میں ایک کریکٹر جو ہے بات کر رہا ہے کہ آئل لیمپ سے گیس لیمپ میں جو تبدیلی آئی تو اس سے کیا ہوا. تو اس کا جملہ انہوں نے یہاں کوٹ کیا ہے، آئی فورسی ان دس دا بریکنگ اپ آف آور پروفیشن. اور میں دیکھ پا رہا ہوں، فورسی کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز وقت سے پہلے مستقبل کے بارے میں اندازہ لگانا. فورسی آگے کی چیز کے بارے میں اندازہ لگانا، دیکھ پانا. تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے کہ ہمارا پروفیشن، ہمارا پیشہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. دیر از نو مور گوئنگ دا راؤنڈس ٹو ٹرم بائی ڈے لائٹ. کوئی ہمیں چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ دن کے وقت ہم جا کے چیک کر لیں کہ کہیں کوئی ٹرم ورم تو نہیں کرنی چیزیں، کوئی وک تو نہیں کاٹنی کچھ. نو مور ڈربلنگ ڈاؤن آف دا آئل. کہیں تیل نہیں ٹپک رہا ہوگا آن دا ہیڈس اینڈ بونٹس آف لیڈیز. کہیں کسی صاحب کے سر پہ کہیں سے تیل ٹپکتا ہوا نہیں آ جائے گا جو ان کا ہیٹ ہوگا، یا کسی خاتون کے بونٹ پہ. بونٹ کیا ہوتا تھا؟ وہ بھی ایک اسکارف نما ایک چیز ہوتی تھی جو عورتیں اپنے سر پہ لپیٹتی تھیں اور اس میں آگے سے ایک ہڈ سا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ کپڑے کا ہوتا تھا. اینڈ جینٹل مین وین ون فیلز ان اسپرٹس. تو کبھی ایسا بھی نہیں ہونے والا آہستہ آہستہ، کیونکہ گیس کا معاملہ آ گیا تو وہ جو ٹپکانے کا معاملہ ہوتا تھا کہ جب عورتوں یا مرد کوئی نیچے سے گزر رہے ہوتے تھے تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ ان کے سر پہ تیل ٹپک جاتا تھا. اینی لو فیلو کین لائٹ اے گیس لیمپ. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا آدمی، کوئی عام آدمی جو ہے نا وہ بھی اب گیس لیمپ چلا سکتا ہے. وہ اتنی اسٹرینتھ، مضبوطی، ہمت، بہادری، پھرتی، اب ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. کوئی عام سا آدمی بھی جو ہے وہ گیس لیمپ کو جلا سکتا ہے. گیس لیمپس were better than oil lamps in many ways. گیس لیمپس کافی بہتر تھے آئل لیمپس کے مقابلے میں. although a big issue with them was that every now and again one would blow up. کافی بہتر تھے، کافی ایفیشینٹ تھے، لیکن
اکثر اوقات کبھی کبھی ایوری ناؤ اینڈ دین کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ایوری ناؤ اینڈ اگین کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ون وڈ بلو اپ کہ ایک پھٹ جاتا تھا. گیس چونکہ ایکسپلوزو ہوتی ہے, آئل یا ویکس کے مقابلے میں گیس زیادہ ایکسپلوزو ہوتی ہے, تو کہیں کہیں اس میں کوئی خرابی ہوتی تھی تو ایسا ہو جاتا تھا کہ آئل لیمپ پھٹ بھی جاتے تھے. اوور ٹائم گیس لیمپس ریپلیسڈ آئل لیمپس. تو وقت کے ساتھ ساتھ اوور ٹائم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گیس لیمپس جو ہے وہ آئل لیمپس کو ریپلیس کر لیا, تبدیل ہو گئے گیس سارے آئل لیمپس گیس لیمپس میں. لیٹر ود دا انوینشن آف الیکٹریسٹی, اور پھر آگے جا کے جب بجلی دریافت ہوئی, گیس لیمپس پر ریپلیسڈ بائی الیکٹرک لیمپس. تو گیس لیمپس کے بجائے الیکٹرک لیمپس آ گئے. ٹھیک ہے, اسٹریٹ لائٹس جن کو آج ہم. تو گیس لیمپس ور ریپلیسڈ بائی دا الیکٹرک لیمپس وچ ناؤ ڈومینیٹ ماڈرن اسٹریٹس. تو جو گیس لیمپس ہیں ان کو تبدیل کیا آگے آ کے بجلی کے بلبس نے, اسٹریٹ لائٹس ہیں, جو کہ اب ڈومینیٹ کرتے ہیں, اب چھائے ہوئے ہیں ماڈرن اسٹریٹ پہ, جدید سڑکوں کے اوپر. ٹوڈے دیر آر اسٹل 1500 گیس لیمپس ان لندن. آج کے دن بھی لندن میں 1500 گیس لیمپس ہیں. 5 people آر امپلائڈ ٹو آپریٹ دیم. 5 لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے وہ پرانی یادیں تازہ رکھنے کے لیے. کلچرڈ لوگ ہوتے ہیں اور بہت سی اپنے ثقافتی چیزوں کو یاد رکھتے ہیں. تو 5 لوگ ایسے ہیں جن کو کہ ہائر کیا ہوا ہے جو ان کو چلاتے ہیں. دے لائٹ دیم ایوری ایوننگ. وہ ان کو ہر شام کو آن کرتے ہیں. اینڈ پٹ دیم آؤٹ ایوری مارننگ. اور ہر صبح کو ان کو بند کر دیتے ہیں, بجھا دیتے ہیں. دیز لائٹس آر کیئرفلی لکڈ آفٹر بیکاز دے آر پارٹ آف دا سٹیز ہسٹری. ان لائٹس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے, بہت احتیاط سے ان کا خیال رکھا جاتا ہے, کیونکہ یہ شہر کی تاریخ کا حصہ ہیں, کہ اپنا ماضی یاد دلاتے ہیں کہ ہم یہاں سے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اپنا ماضی یاد رکھنا تو اچھی بات ہوتی ہے نا. So Kensington Palace Gardens is the name of a long avenue in London. It is lined with grand old buildings and it is lit entirely by gas lamps. یہ ایک علاقہ ہے کینسنگٹن پیلس گارڈنز. یہ کینسنگٹن پیلس ہے ایک مشہور, جو کہ رائل فیملی اون کرتی ہے, یہ جس کو وہاں کی کوئین اور کنگز جو بھی تھے وہ اون کرتے ہیں. تو یہ عام عوام کے لیے نہیں ہے, یہاں سے گزرنا عوام کے لیے اجازت نہیں ہے. پوری ایک روڈ ہے جس روڈ سے گزرنا عوام کو اجازت نہیں ہے, لیکن پاس لے کے آپ جا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس سڑک سے گزر سکتے ہیں. تو کینسنگٹن پیلس گارڈنز نام ہے ایک لمبے ایونیو کا. ایونیو کہتے ہیں ایک ایسی سڑک جس کی دونوں طرف بلڈنگز ہیں. تو وہ لندن میں ہے. اٹ از لائنڈ, اور اس کے اٹ از لائنڈ ود, لائنڈ کا مطلب ہوا اس کے ساتھ ساتھ بچھا ہونا یا لگا ہونا. ٹھیک ہے, جیسے کہ اگر آپ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے پودے لگا دیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دی اسٹریٹ از لائنڈ ود پلانٹس. ٹھیک ہے, تو لائنڈ ود گرینڈ اولڈ بلڈنگس. تو اس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ یہاں سے وہاں تک بڑی پرانی عمارتیں ہیں. اینڈ از لٹ انٹائرلی بائی گیس لیمپ. اور یہ پورا کا پورا جو روشن ہوتا ہے گیس لیمپ سے ہی ہوتا ہے, یا بجلی کے لیمپس نہیں ہوتے. There you can imagine what it would have been like in London during the time of Charles Dickens. اور یہاں پہ جا کے آپ بالکل محسوس کر سکتے ہیں کہ چارلز ڈکنس کے دور میں لندن کیسا ہوتا تھا, یا اس کے دور سے پہلے جب لندن ہوتا تھا تو کیسا ہوتا تھا. تو یہ کلیئر ہارسبیک نے کہانی لکھی ہے. کہانی کیا مطلب ایک مضمون لکھا ہے. اب کوشچن آنسرز دیکھ لیتے ہیں. بیفور اسٹریٹ لیمپس پر انٹروڈیوس واٹ ڈیڈ پیپل ڈو آن کلاؤڈ لیس مون لیٹ نائٹس. تو بہت آسان سا سوال ہے, وائی ڈیڈ دے نیڈ ٹو ویٹ فار دیز ویدر کنڈیشنز. تو اسٹریٹ لیمپ سے پہلے لوگ انتظار کرتے تھے اس بارے میں, یا تو کہ وہ چاندنی رات ہو, یا پھر وہ اپنے ساتھ کسی خود سے مشل لے کے جاتے تھے, یا پھر کسی مشل بردار کو ہائر کرتے تھے. سو آنسر کیسے ہوگا؟ بیفور اسٹریٹ لیمپس ور انٹروڈیوس پیپل وڈ ہیو ٹو کیری لیمپس on cloudless moonlit nights. Sometimes they would ask someone or give them money to help them carry the lamp. Full stop. Why did they need to wait for these weather conditions? اچھا, سوال تھوڑا سا ڈسکنیکٹڈ ہے, میں کوشش کرتا ہوں اس کو ہم جواب دے ہی دیں. چلو جو بھی انہوں نے بنایا ہے. تو they needed to wait for better weather conditions because the city had no electric lights, no sort of lights. So it was better to have moonlight, because in the darkness you could suffer injuries or you could be looted. تو اس طرح سے کہ جواب کو بنائیں گے. Before street lamps were introduced, what were the dangers that people faced if they went out at night?
تو اسٹریٹ لیمپس کے انٹروڈیوس کروانے سے پہلے وہ کیا خطرات تھے جو لوگ محسوس کرتے تھے رات کو باہر نکلتے وقت؟ سو جب آپ ایسے دیں گے بفور اسٹریٹ لائٹس آر انٹروڈیوسڈ پیپل فیس ڈینجرز سچ ایز کے جواب دے دیں آپ. یہ دیکھیں پوری بات ہو گئی. such as tripping, falling, injuring oneself, or being robbed by criminals, or even falling into the river and drowning. ٹھیک ہے. Who were link boys and what did they do? Link boys were the people who took money and carried lamps with them or torches with them to guide people and show them their way in the nights. What did the work of lamplighter involve? The work of lamplighter involved. اب یہ پوری تفصیل ہے، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو نظر آ جائے گی. میں پورا جواب تو نہیں بتاؤں گا. تو یہ دیکھیں چیکنگ، کلیننگ. ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے جواب صحیح ورب میں دیجیے گا جو سوال کی ورب ہے اسی حساب سے. چیکنگ، کلیننگ، فکسنگ، لائٹنگ، پٹنگ آؤٹ دا لائٹس اینڈ میکنگ شیور دا اسٹریٹس آر سیف. دے ور دا گارڈینز آف دیئر کمیونٹیز. یہ ساری باتیں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر. اچھا جی، یہ ہو گیا. رفلی ہاؤ مینی گیس لیمپس آر دیئر ان لندن ٹوڈے؟ یہ جواب تو اوپر ہی دیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. there are around 1500 lamps in London. And how many people are employed in؟ یہ تو پورا اوپر لکھا ہوا ہے تو میں نہیں بتا رہا. What were some of the unpleasant aspects of the early oil lamps? Some of the unpleasant aspects of the early oil lamps were that they used to drip. Sometimes oil might drip on a person's hat or bonnet, and they were very difficult to clean, and they had very unpleasant smell. ٹھیک ہے. What was dangerous about the gas lamps? کیا خطرناک بات تھی گیس لیمپس میں؟ That were introduced in 1800. Gas lamps were very easy to operate, but they had a tendency to blow. یہ لکھا ہوا نا، کہاں گیا جی؟ یہ رہا. They had a tendency to blow up every now and then. اس طرح سے کہ جواب لکھ سکتے ہیں. The what powers modern street lamps over؟ بھائی یہ 7ویں جماعت کا سوال تو نہیں لگ رہا ہے، تو 2 کلاس کا جواب سوال لگ رہا ہے. یہ تو میں نہیں بتا رہا. These questions are more difficult. چلو دیکھتے ہیں. What did the German tourists in London say was the effect of street lamps؟ اس میں مشکل کیا بات ہے؟ یہ تو آپ وہاں سے دیکھ کے ایگزیکٹلی بتا سکتے ہیں اسٹریٹ لیمپس کا کیا افیکٹ تھا. جو جرمن تھا اس نے کیا کہا تھا؟ کہاں ہے جی جرمن نے کہاں کہا تھا؟ یہ رہا. یہ انک چینج کر لیتے ہیں تھوڑی سی. اوکے. تو یہ کیا کہا تھا کہ سوال دوبارہ دیکھنے ایک نظر تک دیر لگی، سوال بھول گیا. واٹ ڈڈ دا جرمن ٹورسٹ ان لندن سے دا افیکٹ آف دیز اسٹریٹ لیمپس؟ اسٹریٹ لیمپس کا افیکٹ کیا تھا جی؟ تو افیکٹ کیا تھا یہ دیکھ لیتے ہیں. The effect of the street lamps, according to the German tourists, was that even on the most ordinary common nights, the city appeared as if there was a festive illumination. Okay, this was the effect. اور اگلا سوال کیا ہے؟ مشکل سوال. How did the introduction of gas lamps change the work of lamplighter؟ یہ بھی آپ اپنی طرف سے جواب بتا سکتے ہیں، پیچھے تفصیل سے آ گیا. The gas lamps were easier to light. They did not require much hard work, and fewer people could manage lots of lamps because it only required turning on and turning off, and there was no dripping, no changing of wicks, no changing of oil. That required a lot of laborious work. So people who initially were required to have lots of agility and strength, now they did not require those traits, so many people started leaving the profession
اینڈ فیور پیپل ور لیفٹ ان دیٹ پروفیشن ایونچولی. اس طرح سے جب آپ بنا سکتے ہیں. میں نے تھوڑا سا چھوڑ کے بتایا ہے تاکہ کہ آپ خود بھی تو تھوڑی سی محنت کریں. آپ کے خیال سے جواب کیسا ہونا چاہیے جواب یہ بتانا ذرا ضروری ہے. ٹھیک ہے, میں نے گائیڈ کر دیا ہے کہ جواب کس ڈائریکشن میں جائے گا, کس طرح کا جواب بنانا ہے آپ نے, لیکن جواب تو آپ نے ایونچولی پورا خود بنانا ہے, تبھی مزہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو آسان سے چیپٹر تھا, اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں تھی. پھر بھی میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ گو تھرو کر دوں تاکہ کسی کو سوال اٹک رہے ہوں تو وہ کلیئر ہو جائیں. ابھی بھی کچھ اور پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں, مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اوکے, پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.